بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو، آج کی ویڈیو کسان دوستوں کے لیے ہے کہ کس طرح پاکستان میں کسان بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم موضوع کی طرف چلیں تو ہمارے ملک کی زراعت کا 70% سے زائد حصہ زراعت سے وابستہ ہے اور پیٹ پالنے کا زیادہ تر انحصار بھی اسی پر ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جو دوسروں کا پیٹ پال کر بعد میں اپنا پیٹ پالتا ہے وہ آج پاکستان کی موجودہ پالیسیز کی وجہ سے خود قرض کا شکار ہو چکا ہے اور ایک بھیانک سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دوسروں کے لیے روٹی کا ذریعہ بننے والا کسان خود کے کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی اس کو اس وقت میسر نہیں ہے۔ اگر زندہ مثالیں دیکھی جائیں تو اگر پاکستان کے جو سٹاک کرنے والے ذخیرہ اندوزوں کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ اگر گندم کا ریٹ کم کر دیا جاتا ہے تو پھر لوگ اس کو سٹاک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ گندم جو گزشتہ 2-3 سال پہلے ان سردیوں کے موسم میں 3,000-3,200 روپے تک ریٹ تھا، آج اگر دیکھا جائے تو 5,000 روپے تک ریٹ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن کسان کو کسی بھی طرح سے اس جنس کا ریٹ نہیں دیا جاتا۔ اگر ریٹ دیا بھی جاتا ہے تو دوسری طرف بجلی، ڈیزل، پٹرول، کھاد، بیج اور گیسوں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اور کسانوں سے یہ اضافی قیمت وصول کر لی جاتی ہے۔ اب اگر نظام کی بات کریں تو ایک طرف تو کسانوں کو ریلیف دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف کسانوں سے کھاد، یوریا، ڈیزل، پٹرول اور بجلی کے نرخوں میں اس سے اتنا ہی حصہ وصول کر لیا جاتا ہے۔ اگر بیجوں کی بات کریں تو پاکستان میں جو سیڈ کمپنی ہیں، خاص طور پر گندم کی یا کپاس کے بیج کی دیکھا جائے تو پاکستان میں گورنمنٹ کی کوئی ایسی سیڈ کمپنیز نہیں ہیں جو کسانوں کو ریسرچ کرنے کے بعد ایک ایسی ورائٹی دے سکیں جس سے وہ بمپر کراپ حاصل کر سکیں۔ اگر دیکھا جائے تو کپاس کی جو ورائٹیز ہیں اس سے جو حاصل ہونے والی کپاس ہے، چاہیے تو یہ کہ 40 من سے زائد کپاس کی ایوریج آئے، لیکن اس بیج کے اندر اتنی سکت ہی نہیں ہوتی کہ وہ بیماریوں کا اور موسم کا مقابلہ کر سکے۔ تو اب صورتحال یہ آ چکی ہے کہ اگر کسی کسان کے 15 من کپاس آتی ہے تو وہ اس پہ شکر الحمدللہ کہتا ہے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو 10-12 من سے زیادہ کپاس فی ایکڑ پیداوار سے زیادہ نہیں آ رہی۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں گندم کے بیج کی تو یہاں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی نظر نہیں آتی اور یہاں پر بھی جو سیڈ ہے وہ پرائیویٹ کمپنیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں دوسرے ملکوں میں فی ایکڑ 100 من کی گندم کی پیداوار حاصل کی جا رہی ہے، وہاں ہمارے کسان 40 من سے زیادہ کی پیداوار حاصل نہیں کر رہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو اخراجات ہیں وہ تقریباً خرچوں کے برابر ہو جاتے ہیں اور کسان پورا سال اپنی فصل کی بچوں کی طرح پرورش کرتا ہے، ایون کہ وہ اپنے کپڑوں کا بھی خیال نہیں کرتا، اپنی شادی غمی اس کو بھی قربان کرتا ہے اور رات دن فصل کی پیداوار اور اس کی دیکھ بھال میں اپنا وقت صرف کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کچھ سالوں سے یہ مثالیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ گندم کی کچھ سیڈ کمپنیاں ایک کوپن اور ایک انعامی رقم کا لالچ دے کر کسانوں کو اپنا سیڈ بیچتی ہیں، لیکن بھولے بھالے ہمارے کسان حضرات یہ نہیں سمجھتے کہ جو انعامی رقم جو ٹریکٹر یا کوپن ہمیں دیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں جو وہ سیڈ حاصل کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ 3rd کلاس سیڈ ہے اور جتنا وہ انعام دیا جاتا ہے اس سے 3 گنا ان سے وصول کر لیا جاتا ہے۔
بلکہ بہت سے تو کسانوں کو دیکھا جائے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو کوپن ہے یہ کتنا غیر معیاری چیز کو بیچنے کے لیے ایک لالچ ہے، اور کسان خوش ہو جاتا ہے کہ فلاں کمپنی کا بیج لیا تو اس سے جو کوپن نکلا 1500 2000 کا، وہ ہمیں انعام کی صورت میں خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہمارا نظام ہے، وہ گورنمنٹ کا نظام، وہ انتہائی ناقص ہے، اور دیکھا جائے تو اس نظام کے تحت جو مافیا ہے وہ کسان کی فصلوں پر چھایا ہوا ہے، اور جب گندم کی فصل آتی ہے تو گورنمنٹ کے آفیسرز سرکاری دام پر زبردستی کسانوں سے جو اتنی محنت کرنے کے بعد گندم حاصل کرتے ہیں زبردستی اٹھا لی جاتی ہے، اور اس کو اپنی فصل کو رکھنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا، اور ان پہ یہ قانون لاگو کر دیا گیا ہے کہ 25 من سے زیادہ کسان اپنی گندم کو نہیں رکھ سکتا، اور اگر کوئی کسان رکھتا ہے تو پھر اس کو 50,000 روپے جرمانہ یا 6 ماہ کی قید کا کہہ کر سرکاری افسران پر ایک ظلم کی انتہا کرتے ہیں۔ اور یہ ایسا معاشرہ ہو گیا ہے کہ پھر یہی گندم سرکاری طور پر اٹھا کر پھر پرائیویٹ ملز کو دی جاتی ہیں، اور پھر اس میں ہزاروں کا کمیشن بنایا جاتا ہے۔ یہ اوورآل ہمارے ملک کی صورتحال ہے، اور کسان اس وقت بہت ہی پریشانی کے عالم میں ہے کہ جب کپاس کا موسم آتا ہے تو اس کو غیر معیاری ادویات دی جاتی ہیں، غیر معیاری ڈی اے پی اور یوریا دیا جاتا ہے، جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس سے 4 گنا زیادہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہوتا ہے، اور جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں جو گندم وصول کرنے کے وقت تو نظر آتے ہیں، لیکن جب کسان کی باری آتی ہے اور کسان کو سستی کھادیں اسپرے وغیرہ دینے کا ٹائم آتا ہے تو یہی ہمارے آفیسر حضرات لمبی تان کر سوئے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم و کرم فرمائے، اور جو ہمارے کسان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہانوں کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لے کر پیار کر رہے تھے، تو اسی دوران بادشاہ حسین نے پوچھا، میرے نبیوں کے سلطان نانا، دنیا میں سب سے اچھا اور نیک انسان کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو بلا غرض نفع دے۔ تو ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کو نفع دینے والے بنیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کبھی گورنمنٹ کے آفیسرز کی طرف سے تو کبھی سٹاک کرنے والے مافیا کی طرف سے عوام کو ان چیزوں کا خمیازہ اور ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیگر ممالک کی بات کریں، جیسا کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہے انڈیا، یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر کسانوں کو نہ صرف بیج پر سبسڈی دی جاتی ہے بلکہ کھاد، یوریا اور بجلی پر بھی سبسڈی دی جاتی ہے، تو وہاں کا کسان بہت ہی خوشحال ہے۔ لیکن ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر جو بھی گورنمنٹ کے خرچے ہیں وہ کوشش کی جاتی ہے یا غریبوں سے وصول کیے جائیں یا کسانوں سے وصول کیے جائیں۔ یہ آج کی صورتحال ہے، جو کسانوں پر ظلم ہے۔ اس کے لیے حکومت پاکستان کو کوئی لاہ عمل بنانا چاہیے، اور کوشش کریں کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ریسرچ سینٹرز ہیں، وہ اچھی اور کوالٹی کی سیڈز ہمارے کسانوں کو فراہم کریں، اور جو ہمارے ڈیلر حضرات ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے حق حلال کی روزی کمائیں۔ اگر دیکھا جائے، اگر یوریا کی بوری اگر 3,000 کی ہے تو مارکیٹ میں 4,000 سے 4,500 روپے تک
فروخت ہو رہی ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نفع اتنا لو جتنا آٹے میں نمک کے برابر۔ تو یہ آج کا میرا ایک ولاگ تھا۔ تمام ارباب اختیار سے بھی یہ اپیل ہے کہ خدا را کسانوں کے لیے سوچیں گے تو یہ ملک اور یہ معیشت ہماری ترقی کرے گی۔ تو میری اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔